انگریز افسروں کو پتہ چلا کہ کچھ نانگے لوگ ایک مزدور کو اٹھا کر لے گئے ہیں تو انہوں نے ان وحشی لوگوں کے خلاف فوج استعمال نہ کی بلکہ ان تک پہنچے۔ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ ان انگریزوں نے کس طرح ان نانگوں کو رام کیا، بلکہ میں اتنا ہی جانتا ہوں کہ انگریزوں نے ان پر کوئی تشدد نہیں کیا۔ یہ دیکھا گیا کہ جب انگریز افسر واپس آئے تو ان کے ساتھ سینکڑوں نانگے تھے۔ انہیں انگریز مزدوری کے لیے ساتھ لے آئے تھے۔ یہ مزدوروں کا ایک الگ لشکر بن گیا جن میں صرف نانگے تھے، اور جب انہوں نے کام شروع کیا تو پتہ چلا جیسے یہ انسان نہیں بلکہ مشینیں ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے سڑکوں اور پگڈنڈیوں کے لیے جنگل صاف کر دیے اور پہاڑیاں کاٹ ڈالی۔ ان کی خوراک اپنی ہی تھی، وہ چھپکلی سے لے کر گیدڑ اور بھیڑیے تک کو پکڑ کر کھا جاتے تھے۔ ان کی اپنی کچھ شرائط تھیں۔ ان میں نہایت دلچسپ شرط یہ تھی کہ وہ نوٹوں کی شکل میں اپنی اجرت وصول کرتے تھے۔ ان دنوں روپیہ سکے کی صورت میں زیادہ چلتا تھا، لیکن نانگے سکہ قبول نہیں کرتے تھے۔ وہ 5 روپے، 10 روپے اور 100 روپے کا نوٹ لیتے تھے، لیکن کوئی نوٹ ذرا سا بھی مڑا توڑا ہوتا تو وہ نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے کہ بالکل نئے نوٹ لیں گے، لہٰذا ان کے لیے بالکل نئے نوٹ لائے جاتے تھے۔ جس مزدور کو وہ اٹھا کر لے گئے تھے اسے انہوں نے کھا پی لیا تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ ہر طرف اسلحہ اور ایمونیشن بکھرا پڑا تھا۔ برما کے ڈاکو مشہور ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے یہ اسلحہ اور ایمونیشن اکٹھا کر کے کہیں چھپا لیا تھا۔ جنگ کے بعد انہیں اسلحہ کی منڈی مل گئی۔ یہ تھی ناگا اور میزو قبائل کی جنگ آزادی۔ اس طرح برما کی طرف سے بھی ان قبائل کو اسلحہ بارود ملتا رہا۔ اب ان قبائل کی مسلح جنگ آزادی رک گئی، لیکن سیاسی میدان میں ان کی جنگ جاری رہی، اور یہ لوگ ہندوستانی حکومت کے لیے ایک مسلسل مصیبت بنے ہوئے ہیں۔ ان کے نمائندے اسمبلیوں میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے ناگالینڈ کا قیام۔ ان کی دیکھا دیکھی بھوٹان کے لوگوں نے بھی کچھ عرصہ پہلے بغاوت کر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ وہ ہندوستان سے الگ ہو کر اپنی الگ مملکت بنائیں گے جس کا نام گورکھا لینڈ ہوگا۔ ہندوستان نے کئی ڈویژن فوج ان علاقوں میں رکھی ہوئی ہے اور وہاں فوجیوں پر فائرنگ کے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان وحشی اور آدم خور نانگوں میں بیداری کس طرح پیدا ہوئی۔ میں نے بتایا ہے کہ یہ نانگے دشوار گزار پہاڑی اور جنگلاتی علاقوں میں رہتے ہیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں بھی اور بلندیوں پر بھی جنگیں عظیم برما میں بھی آ گئی تو انگریزوں کو وہاں سب سے بڑی جس دشواری کا سامنا ہوا وہ وہاں کے جنگل اور پہاڑ تھے۔ ان میں سے پیادہ گزرنا بھی محال تھا، لیکن اس دشوار گزار علاقے میں سے گاڑیاں گزارنی تھی اور فوجوں نے نقل و حرکت کرنی تھی۔ اتنے چوڑے راستے بنانے تھے جن پر فوجی ٹرکوں اور ٹینکوں نے چلنا تھا۔ اگر فوجیوں کو اس کام پر لگا دیا جاتا تو لڑنے کے لیے کوئی فوجی نہ رہتا۔ اس کام کے لیے مزدور اکٹھے کیے گئے۔ یہ ایک سویلین فوج تھی جو آسام اور بنگال سے اکٹھی کی گئی تھی۔ اس فوج کے پاس 2 ہی ہتھیار تھے، گینتی اور بیلچا۔ ان مزدوروں کے رہنے اور کھانے کا انتظام وہیں جنگلوں میں کر دیا گیا تھا، اور وہ دن بھر جنگل کاٹتے اور پہاڑوں کی ڈھلانوں پر راستے اور سڑکیں بناتے تھے۔ ایک روز اس مزدور فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ معلوم ہوا کہ گھنے جنگل میں سے بالکل ننگ دھڑنگ آدمی نکلے اور ایک نوجوان مزدور کو اٹھا کر لے گئے۔ کچھ مزدوروں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن وہ نانگے بالکل ہی غائب ہو گئے، جیسے فضا میں تحلیل ہو گئے ہوں۔ وہاں ہزارہ مزدور کام کر رہے تھے۔ ایک مزدور کے اغوا کا واقعہ تمام مزدوروں کے کانوں تک پہنچ گیا۔ یہ لوگ اپنے کسی خاص تہوار یا تقریب پر انسانی جان کی قربانی دیتے ہیں اور پھر اسے پکا کر کھا لیتے ہیں۔ یہ نانگے مزدوری کرنے آئے تو ان کا تعلق تہذیب یافتہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ پیدا ہوا۔ آسام اور بنگال کے مزدور ان سے ڈرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ان کا خوف ختم ہو گیا۔ ان نانگوں نے آسامی اور بنگالیوں کے اثرات قبول کرنے شروع کر دیے۔ پہلا اثر یہ قبول کیا کہ انہیں یوں برہنہ نہیں رہنا چاہیے۔ انہوں نے پہلا جو لباس پہنا وہ صرف ایک رسی تھی جو کمر کے گرد باندھ لیتے تھے۔ پھر انہوں نے اس رسی میں آگے اور پیچھے کپڑے کا ایک ایک ٹکڑا اڑس لیا اور پھر انہوں نے کمر کے گرد کپڑا باندھنا شروع کر دیا۔ اس کی دیکھا دیکھی جو نانگے پہاڑیوں کی بلندیوں پر رہتے تھے وہ بھی نیچے آنے لگے، لیکن تمام کے تمام قبائل نیچے نہ آئے۔ وہ اپنا رہن سہن اور تمدن جیسا کیسا بھی تھا چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ جنگ ختم ہو گئی تو یہ نانگے واپس تو چلے گئے، لیکن اب وہ نانگے نہیں تھے۔ وہ اب اپنا سطر ڈھانپ کر رکھتے تھے اور بعض نے تو لباس بھی پہننا شروع کر دیا تھا۔ جنگ عظیم نے کئی پسماندہ قوموں میں سیاسی اور ذہنی بیداری پیدا کر دی اور ان میں آزادی کی تڑپ آ گئی، انہیں لیڈرشپ مل گئی۔ جنگ عظیم کے بعد کی تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ بے شمار چھوٹے چھوٹے ملک جو استعماری طاقتوں کے قبضے میں ہوا کرتے تھے آزاد ہوئے۔ ان میں انڈونیشیا کی جنگ آزادی تاریخ کا ایک بہت ہی بڑا واقعہ ہے۔ پاکستان معرض وجود میں آیا اور افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملک بھی آزاد ہوتے چلے گئے۔ میں آگے چل کر آپ کو انڈونیشیا کی جنگ آزادی کی کہانیاں سناؤں گا
جو میں اس کے لیے وثوق کے ساتھ سنا سکتا ہوں کہ میں خود اس جنگ آزادی میں شریک ہوا تھا۔ انڈونیشیا کے مسلمانوں نے آزادی کے لیے جان و مال کی جو قربانیاں دی تھیں وہ ولولہ انگیز بھی ہیں اور حیران کن بھی۔ ان نانگوں کو بھی لیڈر مل گئے جو ان جیسے پسماندہ اور وحشی نہیں تھے، بلکہ ان علاقوں کے رہنے والے پڑھے لکھے لوگ تھے۔ انہوں نے نانگوں کی ذہنی بیداری کو ایسا استعمال کیا کہ ان میں سیاسی بیداری پیدا کر دی۔ انہیں نانگے کی بجائے ناگے کہنے لگے اور ان کا اتحاد میزو قبائل کے ساتھ کر کے انہیں ایک قوم بنا دیا۔ یہ قوم جس طرح جنگ آزادی کے محاذ پر ڈٹی ہوئی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اپنی آزاد مملکت ناگا لینڈ بنا کر ہی رہیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو آدھی صدی پیچھے لے چلتا ہوں، جہاں حوالدار فضل داد ان نانگوں کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ اس وقت ناگے نہیں تھے بلکہ وحشی اور درندے تھے۔ فضل داد جھونپڑے میں بیٹھا ہوا تھا، دن کا وقت تھا، اس نے فرار ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ وہ اٹھا اور دروازے کا جائزہ لیا۔ دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور ذرا سا دھکیلا۔ اس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ دروازہ مضبوط نہیں۔ اگر وہ دروازے کو اپنے جسم کے دھکوں سے دھکیلتا تو دروازے کے تختے ٹوٹ سکتے تھے۔ وہ زور زور سے ٹھوڈے مار کر بھی دروازہ توڑ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسی جرأت نہ کی۔ اسے معلوم تھا کہ باہر نانگے موجود ہیں، وہ اسے فوراً پکڑ لیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے مار ہی ڈالیں۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ شام کا کھانا تو کوئی لائے گا ہی، اگر وہ اکیلا ہوا تو اس پر قابو پا لے گا اور اس کا گلا گھونٹ کر بھاگ جائے گا۔ اسے اپنا یہ پلان بھی اچھا نہ لگا، کیونکہ وہ زہرا خانم کو بھی ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ اس نے کمانڈو ٹریننگ لی تھی، وہ اپنا ہر داؤ آزمانا چاہتا تھا اور اس کا یہ ارادہ بہت ہی مضبوط تھا۔ وہ فرار کے طریقے سوچ رہا تھا کہ اسے باہر سے دروازہ کھلنے کی آوازیں آئیں اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔ دروازے کا کواڑ بڑی تیزی سے کھلا اور دو نانگے بہت ہی تیزی سے اندر آئے۔ ایک نے فضل داد کا ایک بازو اور دوسرے نے دوسرا بازو پکڑا اور اسے اٹھا لیا۔ اب فضل داد کھڑا تھا اور ایک نانگا اس کے پہلو میں اور دوسرا دوسرے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے اس کے بازو پکڑ رکھے تھے۔ 1-2 منٹ بعد دروازے میں ان کا سردار نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں وہی ڈنڈا تھا جو فضل داد نے پہلے دیکھا تھا۔ یہ 2 فٹ لمبا ڈنڈا تھا اور اس پر رنگدار کپڑے کے ٹکڑے لپٹے ہوئے تھے۔ اس کے ایک سرے پر پرندوں کے رنگدار پر لگے ہوئے تھے اور دوسرے سرے پر چھوٹی چھوٹی 2 گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ زہرا بھی تھی۔ زہرا خانم کو زندہ اور سلامت دیکھ کر فضل داد کو اطمینان ہوا۔ وہ اب اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ پچھلی رات کیا سلوک ہوا، لیکن یہ پوچھنے کی مہلت نہ دی گئی۔ ہوا یہ کہ جن 2 نانگوں نے اسے پکڑ رکھا تھا، انہوں نے ایک تو اس کے بازو نیچے کو کھینچے جیسے اسے بٹھانا چاہتے ہوں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس کے سر اور گردن پر ہاتھ رکھ کر نیچے کو دبایا۔ وہ کچھ کہہ بھی رہے تھے۔ ایک نانگے نے اسے چھوڑ کر سجدہ کیا اور فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے فضل داد کو اشارہ کیا کہ وہ بھی سجدہ کرے۔ ان کا سردار زہرا خانم کے ساتھ دروازے میں ہی رک گیا تھا۔ فضل داد اس کے آگے سجدہ نہیں کر رہا تھا۔ وہاں مسئلہ زبان کا تھا۔ اگر نانگوں کا سردار فضل داد کی زبان سمجھ سکتا تو فضل داد اسے بتاتا کہ ہم ایک اللہ کے سوا کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا کرتے۔ کہنے کی بجائے فضل داد نے ہاتھ اوپر کر کے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور نفی میں سر ہلایا۔ اس اشارے سے وہ اپنا مطلب واضح کرنا چاہتا تھا جو نہیں ہو رہا تھا۔ دونوں نانگوں نے اس کا سر پھر نیچے کو دبانا شروع کر دیا۔ سردار دروازے میں ہی کھڑا فضل داد کو چپ چاپ دیکھ رہا تھا۔ فضل داد نے دیکھا کہ سردار کے ہونٹوں پر تبسم سا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کا ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ جب ہم فوج میں بھرتی ہوئے تھے تو ہمیں فوجی ٹریننگ دی گئی تھی جو مکمل سمجھی جاتی تھی، لیکن جنگ کے دوران اس ٹریننگ میں کچھ اضافے ہوئے تھے۔ اس میں لڑائی کا ایک اور طریقہ بھی شامل تھا۔ مطلب یہ کہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں اور دشمن کے 1-2 فوجی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے پاس رائفلیں ہیں جن پر سنگینیں چڑھی ہوئی ہیں۔ ہمیں داؤ سکھائے گئے تھے کہ خالی ہاتھ مسلح دشمن کے خلاف کیسے لڑنا ہے۔ اسے بے ہتھیار کی لڑائی کہا جاتا تھا۔ فضل داد نے ایک تو یہ ٹریننگ لے رکھی تھی اور اس کے علاوہ اسے گوریلا اور کمانڈو ٹریننگ بھی دی گئی تھی۔ جھونپڑے میں 2 نانگے اس کا سر جھکانے کی کوشش کر رہے تھے۔ فضل داد نے یہ داؤ کھیلا کہ اپنی دونوں بازو آگے کو کیے اور دائیں بازو کی کوہنی دائیں والے نانگے کے پیٹ میں اور بائیں بازو کی کوہنی بائیں والے نانگے کے پیٹ میں اتنی زور سے ماری کہ دونوں نانگوں نے اس کا سر چھوڑ دیا اور اپنے پیٹوں پر ہاتھ رکھ کر دوہرے ہو گئے۔ فضل داد نے دونوں کی گردنوں پر ہاتھ رکھے اور پہلے انہیں ذرا پیچھے ہٹایا اور پھر بڑی زور سے اس نے دونوں کو آگے جھٹکا دیا اور اس کے سر آپس میں ٹکرائے۔ دونوں سیدھے ہو گئے اور چکرانے لگے۔ فضل داد نے ایک بار پھر دونوں کی گردنوں کے پیچھے ہاتھ رکھے اور دونوں کے منہ اور ماتھے آپس میں پہلے کی طرح اور زور سے ٹکرائے۔ دونوں نانگے چکرائے۔ ایک تو گر ہی پڑا اور دوسرا اس طرح ڈولنے ڈگمگانے لگا جیسے کسی نشے میں ہو۔ نہیں فضل داد، زہرا خانم نے گھبرا کر کہا،
یہ لوگ تمہیں مار ڈالیں گے۔ فضل داد نے ان کے سردار کی طرف دیکھا۔ سردار کے ہونٹوں پر ہلکا سا جو تبسم تھا وہ اب کھلی ہوئی مسکراہٹ بن گیا تھا۔ سردار اور زہرا خانم کے پیچھے دو اور ناگے کھڑے تھے جن کے ہاتھوں میں 500 کی برچیاں تھیں۔ جب فضل داد نے اندر والے دونوں ناگوں کے پیٹوں میں کوہنیاں ماری تھی تو باہر کھڑے دونوں ناگے برچیاں تان کر اندر آنے لگے۔ تو فضل داد کو برچیاں مارنا چاہتے تھے یا ان کا ارادہ فضل داد پر قابو پانے کا تھا۔ وہ آگے ہونے لگے تو سردار نے اپنے بازو دائیں اور بائیں پھیلا کر انہیں باہر ہی روک لیا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کے آدمیوں میں کتنی طاقت ہے اور کیا وہ اس آدمی فضل داد کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے چہرے سے یہ بھی پتہ چلتا تھا جیسے فضل داد نے جو داؤ چلائے ہیں یہ سردار کو بہت اچھے لگے ہیں۔ دونوں ناگے سنبھل کر سیدھے ہوئے، انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے کچھ کہا اور دونوں نے یہ حرکت کی کہ ایک جھونپڑے کے ایک طرف کی دیوار تک چلا گیا اور دوسرا سامنے والی دیوار کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ فضل داد جھونپڑے کے وسط میں کھڑا دونوں کو دیکھتا رہا۔ دونوں نے گھونسے تو نہ تانے، یوں کیا کہ اپنے ہاتھ آگے کیے۔ ان کی انگلیاں کھلی ہوئی تھیں اور ذرا آگے مڑی ہوئی تھیں جیسے وہ دونوں فضل داد کو پنجے مارنا چاہتے ہوں۔ دونوں تیزی سے فضل داد کی طرف دوڑے۔ وہ درندوں کی طرح دانت نکال کر پیس رہے تھے۔ جب وہ فضل داد کے قریب آئے تو فضل داد ایک قدم پیچھے ہٹا، ایک ہاتھ اس کی گردن پر اور دوسرا ہاتھ دوسرے کی گردن پر رکھ کر اندر کو دبایا۔ دونوں پہلے ہی دوڑے آ رہے تھے۔ فضل داد کے ہاتھوں نے ان کی رفتار اور تیز کر دی اور وہ آپس میں بڑی زور سے ٹکرائے۔ ایک بار تو ان کے منہ اور ماتھے ایک دوسرے سے ٹکرائے اور دونوں تیورائے اور ان کے سر ڈولنے لگے۔ وہ دونوں فضل داد کے مقابلے میں یقیناً طاقتور تھے لیکن انہیں وہ داؤ معلوم نہیں تھے جو فضل داد کھیل رہا تھا۔ وہ دونوں ذرا سنبھلے اور فضل داد کو قہر بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ سردار نے گرج کر ایک ہی لفظ کہا تو دونوں فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ سردار نے فضل داد کو ڈنڈے سے اشارہ کیا جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ بیٹھ جاؤ۔ فضل داد، زہرا خانم نے کہا، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاؤ۔ فضل داد زمین پر دو زانو ہو گیا۔ سردار آگے بڑھا اور اپنے ڈنڈوں کا پروں والا سرا اس کے ایک کاندھے سے لگایا، پھر دوسرے کاندھے سے لگایا اور پھر ڈنڈے کا سرا اس کے سر پر آہستہ سے رکھا۔ اس نے کچھ کہا بھی جو فضل داد نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ اتنا ہی سمجھ سکا کہ سردار غصے میں نہیں اور اس نے اسے شاباش دی ہے۔ اس کے بعد سردار نے اپنا ڈنڈا درمیان سے پکڑا اور بازو بلند کر کے ڈنڈا فضل داد کے سر سے ذرا اوپر لایا اور پھر اس کا ہاتھ بڑی زور سے کانپنے لگا اور ڈنڈے کے دوسرے سرے پر لگی ہوئی چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں بجنے لگی۔ کچھ دیر بعد سردار نے ڈنڈا پیچھے کر لیا اور دایاں ہاتھ فضل داد کی طرف بڑھایا۔ فضل داد نے یہ سمجھ کر وہ اس کے ساتھ ہاتھ ملانا چاہتا ہے اپنا ہاتھ آگے کیا جو سردار نے اپنے ہاتھ میں لے کر عجیب طریقے سے مصافحہ کیا۔ پھر اس نے فضل داد کو اٹھنے کا اشارہ کیا۔ زہرا، فضل داد نے زہرا خانم سے پوچھا، کیا تم کچھ سمجھ سکتی ہو کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا خیال ہے میں سمجھ گئی ہوں، زہرا خانم نے جواب دیا۔ میں کل سے اسے اشاروں سے سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ ہمیں زندہ رہنے دیں اور ہم دونوں کو آزاد کر دیں۔ اگر میں اس کے اشارے سمجھ گئی ہوں تو یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ ہمیں آزاد نہیں کریں گے لیکن تمہیں قیدی نہیں رہنے دے گا اور جان سے مارے گا بھی نہیں۔ میں یہ بھی سمجھی ہوں کہ اس شخص نے مجھے کوئی اونچا درجہ دے دیا ہے۔ درجہ یہی ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے اپنی بیوی بنا لے گا۔ دعا کرو یہ مجھے زندہ رہنے دے۔ فضل داد نے کہا، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جانے کی پوری کوشش کروں گا۔ فضل داد نے مجھے یہ واقعہ سناتے ہوئے کہا کہ وہ جب زہرا سے ہم کلام تھا تو سردار خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس سے فضل داد کو یہ اطمینان ہوا کہ زہرا خانم کے ساتھ باتیں کرنے پر سردار کو اعتراض نہیں اور یہ بھی کہ وہ بڑے اچھے موڈ میں ہے۔ سردار نے اچھے موڈ کا ایک مظاہرہ یہ بھی کیا کہ اس نے زہرا خانم کی طرف دیکھا اور مسکرا کر سر کو ہلکی سی اوپر نیچے کو جنبش دی۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ اس نے زہرا خانم کو خوش کرنے کی کوشش کی تھی اور شاید اسے یہ کہا تھا کہ تمہارے ساتھی کو اس نے قیدی نہیں رہنے دیا۔ فضل داد نے اپنے دل میں کچھ ایسی امید بھی رکھ لی تھی جیسے سردار اسے رہا کر دے گا، لیکن اس کے بعد سردار نے ڈنڈے سے اور سر اور ہاتھوں سے جو اشارے کیے ان سے پتہ چلتا تھا کہ اسے چھوڑا نہیں جائے گا۔ فضل داد نے سوچا کہ اسے چھوڑا نہ جائے لیکن قید میں نہ رکھا جائے، اس طرح اس کا اپنا فرار تو ممکن ہو سکتا تھا لیکن وہ زہرا خانم کو بھی وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ سردار وہاں سے چلا گیا اور جھونپڑے کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ فضل داد اب قیدی نہیں تھا۔ وہ دونوں نانگے جو فضل داد کے پاس جھونپڑے میں گئے تھے اور اسے سجدہ کرانے کے لیے اس کا سر نیچے کر رہے تھے اور پھر فضل داد سے مار کھائی تھی، وہ فضل داد کو قہر کی نظروں سے دیکھتے ہوئے سردار کے پیچھے چلے گئے۔ فضل داد نے یہ جگہ ایک روز پہلے بھی دیکھی تھی لیکن اس وقت وہ ایسی حالت میں تھا کہ گرد و پیش کی ہر ایک چیز نہیں دیکھ سکا تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے
اور اسے ایک مردہ جانوروں کی طرح لایا گیا تھا۔ پھر اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا گیا اور اس کے بعد اسے جھونپڑے میں قید کر دیا گیا۔ اب وہ ایک آزاد آدمی کی حیثیت سے اس جگہ کا جائزہ لینے لگا۔ وہ دراصل فرار کا راستہ دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ وہاں سے فرار کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ وہ کوئی جیل خانہ تو نہیں تھا، لیکن اس نے زہرا خانم کو بھی ساتھ لے جانا تھا۔ اس نے یہ بھی دیکھنا تھا کہ زہرا خانم کو کہاں رکھا گیا ہے۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ جگہ کسی پہاڑی کی بالائی جگہ تھی اور اس کے ساتھ ہی پیچھے کی طرف اس سے اونچی پہاڑی کھڑی تھی۔ جس جگہ وہ کھڑا تھا وہ کشادہ اور ہموار تھی۔ یوں پتہ چلتا تھا کہ یہ جگہ درخت کاٹ کر ان لوگوں نے خود بنائی ہے۔ ایک طرف ایک چبوترا بنا ہوا تھا، اس کے ارد گرد اور ہر طرف اونچے نیچے درخت تھے، پھولدار پودے بھی تھے۔ دیکھنے کو یہ جگہ بڑی خوشنما اور صحت افزا تھی، لیکن فضل داد نے بتایا کہ اس کے دل پر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا۔ خوف اس لیے کہ اس حسین اور دل نشیں منظر میں کہیں کہیں کالی اور گول گول چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ ان چٹانوں کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے وہ کوہ ہے جہاں جن بھوت اور پریاں رہتی ہیں۔ وہ جگہ تو یقیناً خوبصورت تھی۔ میں نے ایسی کئی جگہیں دیکھی ہیں جہاں اس طرح کی بد رنگ اور بدصورت چٹانیں بھی ہیں اور ان کے ارد گرد سبزہ زار بھی ہیں، لیکن فضل داد جو کچھ محسوس کر رہا تھا یہ اس کی ذہنی حالت تھی۔ وہ ایک تجربہ کار کمانڈو تھا۔ وہ اپنے مشن پر آیا تھا، لیکن برما کے جنگلوں میں آ کر الجھ گیا تھا۔ زہرا خانم نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ انسان ہے، لیکن کسی وقت فضل داد کو پھر بھی شبہ ہونے لگتا تھا کہ یہ عورت انسان نہیں کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ اسے یہ شبہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتا اور پھر اس کا ذہن صاف ہو جاتا تھا۔ یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ نانگے اس کے لیے عجیب و غریب مخلوق تھی۔ کبھی تو اسے شک ہوتا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ چند ایک نانگے چبوترے پر صفائی کر رہے تھے اور چبوترے کے آگے جو خالی جگہ اور ہموار تھی ان میں بھی کہیں کہیں مٹی یا چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کر ہموار کر رہے تھے۔ ان نانگوں میں عورتیں بھی تھیں، وہ بھی برہنہ تھیں۔ فضل داد نے افریقہ کے حبشیوں کی باتیں سنی تھی اور ان کی آدم خوری وغیرہ سنی تھی، اور اس نے حبشی دیکھے بھی تھے۔ جنگ عظیم میں حبشیوں کے الگ برگیڈ تیار کیے گئے تھے۔ کولکتہ میں پہلی بار فضل داد نے حبشی دیکھے تھے۔ وہ تو بہت ہی بھدے اور بدصورت تھے، لیکن ان کے مقابلے میں نانگے اتنے سیاہ رنگ کے نہیں بلکہ گندمی رنگت والے تھے، اور ان کے چہروں کے نقوش بھی اچھے تھے جیسے ہمارے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض عورتیں تو صاف رنگت اور بڑے اچھے نقش و نگار والی تھیں، لیکن فضل داد انہیں اس طرح نہیں دیکھتا تھا جس طرح ہم لوگ ایک عورت کو دیکھا کرتے ہیں۔ فضل داد ٹہلتا چلا گیا اور ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ نانگے رک کر اور کام چھوڑ کر اسے دیکھتے، آپس میں کچھ بات کرتے اور کام میں لگ جاتے۔ عورتیں بھی اسے دیکھتی تھی، مسکراتی اور آپس میں تبصرہ کر کے اپنی راہ لگ جاتی تھی۔ ان کے لیے فضل داد عجیب مخلوق تھا۔ وہ کسی سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کا سردار کہاں رہتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ جہاں سردار ہوگا وہیں زہرا خانم ہوگی۔ وہ جگہ یا جھونپڑا دیکھ کر اس نے پلان بنانا تھا کہ زہرا خانم کو وہاں سے کس طرح نکالے۔ وہ خرامہ آگے چلا گیا تو یک لخت منظر بدل گیا۔ وہ رک گیا۔ اس نے اپنے آپ کو بلندی پر کھڑا پایا اور اس کے سامنے نیچے ایک وادی تھی جس میں کچھ جھونپڑے بنے ہوئے تھے۔ یہ بکھرے ہوئے جھونپڑے تھے۔ دائیں طرف ایک راستہ نیچے اترتا تھا۔ وہ ایک اور طرف چل پڑا۔ کچھ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے جو منظر ہے وہ تو اور ہی زیادہ دل نشیں اور خوشنما ہے۔ ذرا بلندی پر ایک جھونپڑا تھا جو دوسرے تمام جھونپڑوں سے زیادہ اچھا تھا۔ اس کے ارد گرد بڑے خوشنما درخت تھے جس کی بلندی زیادہ نہیں تھی۔ انہوں نے جھونپڑے کے اوپر جا کر جھونپڑے پر سایہ کر رکھا تھا۔ ایک نانگا تراشے ہوئے بانس کی برچی ہاتھ میں لیے ہوئے اس جھونپڑے کے دروازے کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نانگے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سنتری کی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ سنتری ٹہلتے ٹہلتے جھونپڑے کے ساتھ ساتھ دروازے سے ذرا پرے چلا گیا اور اچانک رک کر پیچھے کو مڑا اور دوڑ کر دروازے کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اندر سے کوئی باہر آنے والا ہے۔ دروازہ کھلا تو زہرا خانم باہر آئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر تکلیف کا، افسوس کا یا گھبراہٹ کا کوئی تاثر نہیں تھا اور کوئی ایسا اثر بھی نہیں تھا کہ وہ خوش نظر آتی۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔